بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم جو اچھی چیز دو وہ تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں اللہ کی رضا چاہنے کے سوا خرچ کرنا مناسب نہیں، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو اپنے مال کی بنسبت اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہی مال زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مال تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا، اور وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے سے ہی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح جب بندگان خدا بیدار ہوتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، بخیل کا مال تباہ و برباد کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، خرچ کر تاکہ تجھ پر خرچ کیا جائے۔ حضرت ابو امامہ ہدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، زائد مال خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے، اس کا روکنا تیرے لیے برا ہے، بقدر ضرورت روکنے پر تجھے ملامت نہیں کیا جائے گا۔ مال خرچ کرنے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کر، اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت ابو کبشہ عمر بن سعد انماری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان کے بارے میں قسم اٹھاتا ہوں اور تم سے بیان کرتا ہوں، اسے اچھی طرح یاد کر لو۔ صدقہ سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا، مظلوم ظلم پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جب کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر فرمایا، تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھنا، دنیا چار آدمیوں کے لیے ہے، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا اور وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق پہچانتا ہے، یہ شخص سب سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، مال نہیں دیا، اس کی نیت میں صداقت ہے، وہ کہتا ہے، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، بس یہ اس کی نیت ہے، تو ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، وہ علم کے بغیر اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، نہ اس کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے، یہ بدترین درجہ میں ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال دیا اور نہ علم، وہ کہتا ہے، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، یعنی تیسرے شخص کی طرح، پس اس کی نیت کے مطابق بدلہ ہوگا، ان دونوں کے گناہ برابر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے کتنا کچھ باقی ہے؟ عرض کیا، اس کا ایک شانہ باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شانے کے سوا سب کچھ باقی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شانے کے علاوہ تمام صدقہ کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ شانے کے علاوہ باقی تمام کا ہمارے لیے آخرت میں ثواب محفوظ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا کہ اس نے بادلوں میں ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ چنانچہ وہ بادل ایک طرف ہوا، ایک پتھریلی زمین میں بارش برسی تو ایک نالے میں پانی جمع ہوا اور بہنے لگا۔ یہ شخص اس پانی کے پیچھے چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا بیلچے سے پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی، نام لے کر کہا گیا فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تو اس میں کیا عمل کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا، جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو، میں اس کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں، 1/3 صدقہ کرتا ہوں، 1/3 میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، بقیہ 1/3 کا حصہ اسی میں خرچ کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرہا تھا، ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھا، پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراط سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں سے خرچ نہ کرو گے جو تم کو پسند ہے، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا باغ بیرہا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جیسا مناسب سمجھیں اس کے مطابق اس کو خرچ فرما دیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بڑے زاہد لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ابوذر کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک چرواہا تھا۔ ایک شخص قبیلہ بنو سلیم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیوض سے استفادہ حاصل کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کرنے کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہے، کھانے کے محتاج ہیں۔ مجھ سے فرمایا، ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی، نہایت کارآمد اور سواری میں فرما بردار ہے۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غربا کو کھلانا ہی تو ہے اور یہ بہت زیادہ کارآمد ہے، حضرت کی ضرورت کا ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجے کی عمدہ اونٹنی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر وہی اونٹ لے گیا۔ اونٹ کا گوشت تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو معذور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآمد ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمانے لگے کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ جی، محض آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا۔ عرض کیا، اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گھڑے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا، وہ دن میری ضرورت اور محتاجی کا ہوگا۔ مال کے اندر 3 حصہ دار ہیں، ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا لے جاتی ہے، دوسرا وارث جو کہ اس انتظار میں ہے تو مرے اور وہ لے لے، اور تیسرا حصہ دار تو خود ہے۔ اگر ہو سکتا ہو اور تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، اس لیے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں اپنے لیے آگے بھیجوں تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔